روز اول سے ہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کس نے کی؟ مسلم ممالک کا امن و امان طے و بالا کرنے کے لیے ایران کے منصوبے کیا ہیں؟ پاکستان کو اصل خطرہ کس سے ہے؟ پاکستان میں کس ملک نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف دہشت گرد عسکری ونگز بنا رکھے ہیں؟ یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایران پر قبل از اسلام ساسانی بادشاہوں کا تسلط تھا، جنہوں نے عوام کو زرخرید غلام بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فارسی عوام کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا اور یوں 15 ہجری بمطابق 636 عیسوی کو مسلمانوں کے ایک لشکر جرار نے عہد خلافت راشدہ میں قادسیہ کے میدان میں ساسانیوں اور ان کے مجوسی حکام کی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم و فارس مسلمانوں کے ہاتھوں زیر و زبر ہوئے، عالم کفر کا شیرازہ بکھر گیا اور اسلام کا پرچم سر بلند ہوا، تو اسلام دشمنوں نے اسلام کی اصل شکل بگاڑنے اور اسلامی تعلیمات کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے مختلف باطنی تحریکیں شروع کی، جن میں سے ایک تحریک عبداللہ بن سبا کی تھی۔ عبداللہ بن سبا نے حب اہل بیت کی آڑ میں اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی، تو اس کے جھنڈے تلے اس کے ہم نوا جمع ہوتے گئے، جس کے نتیجے میں اس باطنی فرقے کا ایک جتھا جمع ہو گیا، جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کیا۔ پہلی فرصت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ ان کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ روز افزوں ان میں ترقی آتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ منظم انداز سے صف آرا ہوتے گئے۔ عبداللہ بن سبا کی پیداوار اور یہودیوں کے جانشین تاریخ میں شیعہ روافظ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندوہناک واقعات اکثر انہی کے ہاتھوں برپا ہوئے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کے لبادے میں انہی بدنما کرداروں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان روافظ نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا اور ہمیشہ ہی سے عالم اسلام کے خلاف اندرونی طور پر سازشیں کیں۔ ماضی کی طرح اگر حالیہ دور کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی عبداللہ بن سبا کے جانشین شیعہ روافظ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شام، عراق، یمن اور لبنان میں آج ایرانی ایما پر ظلم و جبر کا بازار گرم ہے۔ مسلم ممالک کا امن و امان غارت کرنے کے لیے ایران نے مختلف شیعہ عسکری ملیشے بنا رکھے ہیں، جو نظریہ ولایت فقیہ کے تناظر میں ایرانی اشارے پر کسی بھی وقت دھما چوکڑی مچا کر متعلقہ ملک کا امن و امان سبوتاج کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مسلم ممالک کا سکون غارت کرنے کے لیے ایران نے 20 ملیشے اور مختلف ناموں سے متعدد عسکری ونگز بنا رکھے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد علی جعفری نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اپنے مفادات کا تحفظ اور اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے افغانستان، پاکستان، شام، عراق اور یمن میں 2 لاکھ افراد کو فوجی ٹریننگ دے رکھی ہے، جو ایران کے اشارے پر کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے، بلکہ ایرانی ایجنڈے کے نفاذ میں وہ آخری حد تک جائیں گے۔ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اسلامی ممالک کے اتحاد کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کا یہ بیان پاکستان کو کھلی دھمکی ہے کہ ایران پاکستان کو بدامنی سے دوچار کرنے کے لیے کسی بھی وقت 2 لاکھ کا لشکر حرکت میں لا سکتا ہے، جو مختار فورس، لشکر مہدی، سپاہ محمد اور پاکستانی حزب اللہ کی شکل میں وطن عزیز کی گلی کوچوں میں متحرک نظر آتے ہیں۔ نظریہ ولایت فقیہ کے نفاذ کے لیے تمام اسلامی ممالک میں ایرانی سپریم لیڈر کا ایک نمائندہ ولی فقیہ ہوتا ہے، جو ایران کا مکروہ ایجنڈا اسلامی ممالک میں نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ پاکستان میں نمائندہ ولی فقیہ شیعہ علماء کونسل کے صدر ساجد نقوی ہیں، جن کی سربراہی میں ایرانی ایجنڈوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے نام سے حزب اللہ کے طرز پر پاکستان میں ایران کی جانب سے بنائی گئی تنظیم ہے، جو ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے پیش ہے۔ اہلیان پاکستان پر لازم ہے کہ وہ ایسے ناصوروں کی نشاندہی کر کے نکال باہر پھینکیں جو غیروں کے اشارے پر ناچ کر
مملکت خداداد کا امن و امان داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، جبکہ با اختیار اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام سازشی عناصر کا خاتمہ کریں جو پاکستان کو نظریہ ولایت فقیہ کے تحت ایران کا ماتحت اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔